آج وہ دن 20 سال اس کے مکمل بالاکوٹ جو کہ زیادہ متاثر ہوا تھا، اس میں ہر سال جو ہے تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس مرتبہ محلے کے کچھ افراد نے وہاں دعائیہ تقریب کی، ہمارے سیاسی زعماء اس میں شامل کوئی بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ آگے بات کریں گے، آج ارکزئی ایجنسی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فتنۃ الہندوستان کے 19 دہشت گرد جو جنم واصل ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے 11 جوان جو ہیں جنہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ دیا ہے۔ اس حوالے سے آج بات ہوگی، دیگر بھی باتیں جو ہے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ مانسیرہ سے اگی سرکل کے علاقے سے اے سی اگی کے جو تنازع چلا رہا تھا، اے سی اگی تبدیل تو نہ ہوا، البتہ اس کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا نیا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، یہ بھی شامل کریں گے۔ اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید عباسی صاحب اور سردار رومان صاحب۔ جاوید عباسی صاحب بتائیے گا، اکتوبر 2005 کا زلزلہ گزر گیا، اس میں آج ایک سکول کا وزٹ بھی کیا گیا، سٹی سکول ہے ایبٹ آباد کا، جو انتہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بالاکوٹ میں ہر سال تقریب ہوتی ہے، اس میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب خصوصی شرکت کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں کہ تعمیراتی کام جو رہ چکے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ جو وہاں کالونی ایک بنانی تھی متاثرین بالاکوٹ کے لیے، وہ بھی بکریال سٹی، وہ بھی پینڈنگ ہے، دیگر کئی ایسے منصوبے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی، جہاں وہ بہت ساری ظاہر ہے اس میں ناکامیاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ قوم ہمیشہ حادثات سے، کلیمٹی سے، اور جو ان کے سیاسی حادثات ہوتے ہیں، دفاعی حادثات ہوتے ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا من حیثیت قوم یہ ایک ایسا ٹریک ریکارڈ ہے کہ بہت کم ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر حکومتوں کی پالیسیاں حکومتیں بدلنے کے بعد وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہی بکریال سٹی اور بالاکوٹ کی جو تعمیر نو تھی، میں اسی ایک ون لائنر سے اس کو ختم کروں گا کہ ہم نے سیکھنے کے بجائے اسے حکومتوں کی پسند ناپسند کے خواہ خاطر ڈال دیا۔ جب ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے، بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بکریال سٹی کے نام سے، یہ ایک بہت بڑی، اگر اس پہ ہم فیکٹ فائنڈنگ بنائیں تو دیکھیں دنیا کے تقریباً 150 کے قریب ممالک جو ہے عملاً آپ کے ساتھ اس مدد کے لیے آئے، اپنا ایکوپمنٹ ایکسپرٹی لے کر آئے، پیسہ لے کر آئے۔ $5 ارب تک کا ایک سافٹ لون پاکستان کو گرانٹ کیا گیا، اور اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ایک تحصیل تھی پاکستان میں، ظاہر دوسری جو بڑا تھا وہ حادثہ تھا وہ مظفر آباد میں تھا، تو پاکستان کی جو ٹیریٹری میں ایک تحصیل جو زیادہ افیکٹی تھی وہ ظاہر تحصیل بالاکوٹ تھی۔ تو اس بالاکوٹ کی تعمیر نو کے لیے بکریال سٹی کے نام سے ایک ہاؤسنگ وہ کیا گیا تھا، ایکوائر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں جو روڈ ڈالے گئے وہ بھی بارش اور موسمی اس کے حالات کی وجہ سے وہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن وہاں کوئی اسکول، کالج، ڈسپنسریز، پارک وغیرہ دیگر کوئی چیز بند نہیں، کوئی ایک گھر نہیں بند، تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ ایرا کے ایک پورا انفراسٹرکچر، ایک محکمہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے اگر میں ضلع ایبٹ آباد کی اگر میں مثال دوں، وہاں 121 کے قریب سکول جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہے ہیں، جن میں 20، 25، 30، 50 اور 75 اور 95% تک کام ہونے کے بعد وہ تعمیراتی کام وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو ناکامیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ایک اس میں ایک اچھی خبر تھی، میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور میں تبصرہ کروں کہ آج ایبٹ آباد میں اسی تعمیر نو کے اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر ثنا فاطمہ سے ذرا جان لیتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ضرور۔ السلام علیکم، میں ثنا فاطمہ، اسسٹنٹ کمشنر 1 ایبٹ آباد۔ آج ہم لوگ ایک اسکول میں آئے ہیں، سٹی اسکول میں بیگز اور جیومیٹری باکسز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ زلزلہ آج کے 8 اکتوبر بھی ہے، اور جو زلزلے کا سانحہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے ابھی تک اسکولز جو ہیں آلموسٹ 80% کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ بوتھ گرلز اینڈ بوائز اسکول 80% کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے جو ہے PC1 ڈپارٹمنٹ نے مانگ لیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جی جاوید صاحب، یہ ایسی ثنا فاطمہ تھی جو ایبٹ آباد سے، جن کا یہ کہنا تھا کہ 80% ہم نے سکول جو ہیں وہ ان کو کمپلیٹ کر لی ہے، 20% ہمارے پاس رہتے ہیں ایبٹ آباد کے اندر، باقی جو رہتے ہیں اس کے بھی آگے ہم فردر کر رہے ہیں۔ جی، میں اسکول کے والے سے بات کر رہا تھا۔ آج ثنا فاطمہ صاحب سٹی گرلز اسکول سیکشن تھا، نمبر 2 اسکول جو ہمارا اسکول ہے، اس کی عقب میں یہ بلڈنگ واقع ہے، زلزلے میں تباہ ہوئی تھی، اس کی تعمیر نو کی گئی تھی۔ اس میں یہ ثنا فاطمہ صاحب ایز گیسٹ وہاں انوائٹ تھیں، ان کی جو فیمیل جو EDO وغیرہ دیگر سٹاف بھی وہاں تھا، اسکول کی پرنسپل۔ وہاں جو بات میں آج کرنے کے لائق مجھے لگتی ہے وہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک بڑی اچھی بلڈنگ بنی ہے، کلاس روم بنے ہیں، جو اسپیشلی میں ان کی جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کو شاباش دوں گا۔ انہوں نے جس طرح کلاس روم کو مختلف
ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح سجا رکھا ہے. سلام ہے جی ان جو ٹیچر ہے, فیمیل ٹیچر ہیں, سب کو سلام ہے, ان کی ماؤں کو, ان کے اساتذہ کو سلام ہے جنہوں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے. وہاں اسپیشلی جو چیز مجھے حیران کر دینے والی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے دفاتر اور سرکاری کالجز, اسکول اور جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو اس پہ کرنا چاہیے کہ وہاں معذور بچوں اور اساتذہ کے لیے یا باہر سے آنے والے وزٹرز کے لیے ایک معذور افراد کے لیے ایک ریمپ بنایا گیا تھا, اور ایک ویل چیئر تک رکھی گئی تھی, اور ایک اسپیشل ڈیکوریٹ کیا گیا تھا ایک کلاس روم معذور بچوں کے لیے. اس میں ایک اسپیشل کارنر تھا جہاں ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے مختلف کھلونے اور ان کو مختلف چیزیں پڑی تھی جس سے وہ کھیل کر اپنی ذہنی نشو و نما کر سکتے تھے. یہ ایک اچھی بات تھی, اور ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس روم ان کے لیے معذور بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. وہاں پھر اسپیشل جو بچیوں کے لیے تحائف وہاں رکھے گئے تھے جس میں اسکول بیگ, جیومیٹری باکس اور دیگر جو ایسیسریز ہوتی ہے ان کی ضروری, وہ وہاں تقسیم کی. ثنا فاطمہ صاحبہ نے تقسیم کی, انہوں نے بات بھی کی میڈیا سے اور بڑی تعریف کی, انہوں نے بھی ٹیچرز کی اور اسٹاف کی بڑی تعریف کی, بلڈنگ کی, کلاس روم کی تعریف کی. یہ ایک اچھی سٹوری تھی. دیکھیں زلزلے کے بعد یہ ایک اچھی میری نظر سے جو اچھی بات گزری ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے. بڑی اچھی کشادہ بلڈنگ ہے, لیکن اس میں بھی میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسپیشلی جو بھی افسران اور سیاستدان ایسے حلقے کے تعلق رکھتے ہیں جی, وہاں ضرور فرنیچر جلد از جلد جو ہے ان کی جو پہنچانا چاہیے. جاوید صاحب یہ اسی اسکول کی میڈم پرنسپل ہیں, ان کی زبانی بھی ہم جانتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. عمران زمان صاحب شکریہ جی. میرا میسج ہے کہ یہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی کہ ابھی ہمیں 20 کمروں کی زلزلے میں جو تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد 20 کمروں کی نیو بلڈنگ ملی. الحمدللہ دن بدن یہ اسکول ترقی کر رہا ہے. یہاں پر نان ڈیولپمنٹل بیس پہ پرائمری اسکول ہے, مگر 6 کلاس سے اسٹارٹ ہو گیا. 6 کلاس میں بھی ہمارے پاس 40 اسٹوڈنٹس ہیں, اور سب سے بڑی بات اس اسکول کی یہ ہے کہ یہاں پر انکلوسیو ایجوکیشن اسٹارٹ ہے, اور ہمارے پاس 22 بچے ڈفرنٹ امپیئرمنٹ کے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ باقی بچوں کے ساتھ جن میں کوئی بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے اور ان کے ساتھ مل کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ یہاں کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, اور الحمدللہ میرا یہ میسج ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے یہاں پر انرولڈ ہوں, آئے کمیونٹی کے یہاں ٹانچی چوک میں بیس یہ اسکول ہے اور بچے یہاں پر انرول ہوں. میں چاہتی ہوں کہ 500 بچے ہیں, یہاں کی اسٹرینتھ 700 تو 8 تو والدین اپنے بچوں کو لائیں اسکول میں. جی جاوید صاحب دیکھیں ان کا کتنا اچھا میسج تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول میں لائیں. یہاں 500 سے ابو ہے, اور جو 6ٹھی کلاس وہاں شروع کی گئی ہے اس میں بھی 40 بچے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہے یہاں پر. رومان صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ بالکل سٹی کے اندر, آپ کے گھر کے بالکل قریب یہ اسکول ہے, کیا کہتے ہیں زلزلے میں جو ہولناکی ہوئی, آپ بھی ظاہر متاثر اس میں ہوئے تھے, اس دن کا کچھ احوال بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. جی بالکل, وہ منظر جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے, اور پوری قوم جو ہے یکجا تھی اس موقع پہ. اور جس طرح جاوید بھائی صاحب نے ذکر کیا, اس میں ڈونر کانفرنس جنرل مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, ایڈمنسٹریٹر تھے, تو انہوں نے ڈونر کانفرنس کرائی تھی, اور 100 سے زیادہ ممالک نے اس میں امداد دی تھی, اور بالکل $5 بلین جو بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تو اب تک 20 سال گزر گئے ہیں اور اس حادثے کو, اور اس پہ ری ایبلیٹیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. خاص طور پہ اگر ایجوکیشن ہمارا پرائمری کنسرن ہے اسٹیٹ کا, یہ مانا جاتا ہے, تو اس میں یہ 20% جو ابھی اسکول رہتے ہیں یہ المیہ ہے. اب یہ 5 سال سے میکسیمم 10 سال میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا. تو چونکہ یہ لاسٹ میں جو آپ نے پرنسپل صاحبہ کا پیغام بتایا, سنایا ہے, یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں پبلک اونرشپ نہیں ہوگی تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں کامیاب ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن سسٹم کیوں کامیاب ہے, لوگ کیوں جو ہے سرکاری, ایون جو سرکاری اسکولوں میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں, لیکچررز ہیں, وہ جو ہے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمٹ کرتے ہیں. تو جیسے میڈم صاحبہ نے کہا, انہوں نے اونرشپ لی, یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اونرشپ لی اور انرولمنٹ کی اپیل کر رہی ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک گھر کی طرح چلا رہی ہیں. جیسے اونرشپ ہے نا, اپنے گھر کی آپ نے فکر کرتا ہے, اپنی اکیڈمک کیریئر کی فکر کرتا ہے, اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. تو میڈم صاحبہ کا پیغام میں یہ سمجھاؤں کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اس اسکول کو چلا رہی ہیں, ان بچوں کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر سارے سرکاری اسکول اس روش پہ چلیں, ان کے ایڈمنسٹریٹر, ان کے پرنسپل صاحبان, ان کا ٹیچنگ سٹاف, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا تعلیمی انقلاب لا سکتے ہیں. تو کیوں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تعلیم میں اوپر جا رہا ہے, پرائیویٹ اسکول سیکٹر جو ہے اور سرکاری, تو یہ اس میں اونرشپ کی کمی ہے.
تو یہ بڑی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے وکٹری میڈیا کے پلیٹ فارم پہ میڈم صاحبہ کو، پرنسپل صاحبہ کو، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اسی کی تقلید پہ باقی اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، باقی ٹیچنگ سٹاف ہے، اسی تقلید پہ چلنا چاہیے. بہت جی بالکل شکریہ جی. جاوید صاحب آگے چلتے ہیں. اورکزئی ایجنسی میں آج آپریشن میں فطنت الہندوستان کے دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے، اس کے ساتھ ہمارے جوان